السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے مائنڈ پاور کو بڑھانے کے کیا آسان ترین طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں تو سب سے پہلے چینج دا آرڈر۔ چینج دا آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اگر سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو کبھی اچانک الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ راستے میں چلتے ہوئے سیدھے قدموں سے جا رہے ہیں تو ایک دم سے کچھ قدم بڑے لینا شروع کر دیں، یا سائیڈ میں سیدھے، جس طرح سے بچے چلتے ہیں، کبھی بھاگ کے چلتے ہیں، کبھی سیدھے چلتے ہیں، کبھی ایک لائن میں چلتے ہیں، کبھی چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس سے ذہن الرٹ رہتا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ذہن الرٹ رہتا ہے اور آپ کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی اگر اس طرح سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ جو بات آپ سنیں، جو کہانی آپ پڑھیں، اس کو تصور میں لے کے آئیں۔ جو بات آپ کے ذہن میں آئے اس کو آپ امیجن کیجئے، تصور میں لائیے۔ جو بھی آپ پلان کر رہے ہو اس پلاننگ کو آپ اپنے تصورات میں لے کے آئیے، اپنے امیجنیشن میں لے کے آئیے۔ اس طرح سے ذہن کو کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کی تھنکنگ میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے تصورات میں اضافہ کریں تو۔ ری ٹیسٹ یور سیلف، اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی ایگزام دیا ہے تو وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایگزام، آپ کی پڑھائی ہو چکی ہے تو آپ اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کیجئے کہ آپ کوئی ایک غلط فیصلہ بار بار تو نہیں کر رہے، یا آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں یا آپ کوئی پزل کر رہے ہیں فرض کیجئے، تو ایک ہی غلطی کو آپ بار بار دہرا تو نہیں رہے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو صحیح کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کے ذہنی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے برین کو ری ٹیسٹ کرتے رہیے، اپنے آپ کو ری ٹیسٹ کرتے رہیے اور غلطیوں کو سدھارتے رہیے۔ کوئی بھی غلطی دہرائی نہیں جانا چاہیے۔ ایک ہی غلطی سے سبق سیکھنا ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ واک کیجئے، ہنسیے، مسکرائیے، وقت پر سوئیے، مناسب کھانا کھائیے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے تازگی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ اس سے ہارٹ صحیح طور پہ بلڈ پمپ کرتا ہے جو کہ برین تک پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح سے آپ کا برین جو ہے وہ صحیح سے اپنی صلاحیتوں کو آزما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسٹریسز سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اسٹریس زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کیا اسٹریس لیتے ہیں۔ اگر آپ اسٹریس لے رہے ہیں کہ آپ کا پڑوسی جو کر رہا ہے آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے، یا آپ کی ساس نے یا آپ کی نند نے یا آپ کی بہن نے جو کیا ہے آپ کو بھی اسی طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، تو یہ اسٹریسز جو ہیں وہ صحت مند نہیں ہیں۔ آپ اگر اسٹریس لیتے ہیں تو اپنے اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کا لیجئے، اپنی کارکردگی، اپنی گھر میں اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ ذہن پہ تھوڑا سا بوجھ لیتے ہیں تو یہ آپ کا ہیلدی اسٹریس ہے۔ تو ہیلدی اسٹریسز لیجئے، ایسے اسٹریس لیجئے جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہیں اور اس اسٹریس میں مبتلا رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریس لیجئے اور اس کے نتائج سے فائدہ اٹھائیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی دفعہ اگلا ٹاپک، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔